إن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 یعنی 177۔ اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت سنیں گے، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ دوبارہ سنیے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی جانب کر لو، یعنی کسی ایک خاص چیز کو پکڑ لو اور بس اسی کے ہو جاؤ، یا اپنے آپ کو محدود کر لو، یا کسی ایک خاص سمت پر ہی چلتے چلے جاؤ۔ نیکی کمانے کے تو بہت سے طریقے ہیں، اس میدان میں تو بہت وسعت ہے، نیکی کے تو بہت سے کام ہیں، اور کچھ کام فرض کا درجہ رکھتے ہیں، انہیں نظر انداز کر کے، اگنور کر کے صرف چند مخصوص کاموں کو ہی نیکی سمجھنا اور وہی کرتے چلے جانا اور پھر اس پہ فخر کرنا، یہ درست نہیں۔ مومن نہ مشرقی ہوتا ہے نہ مغربی ہوتا ہے، وہ صرف مخصوص جہتوں میں ہی قید نہیں رہتا، وہ تو آفاقی ہوتا ہے۔ اسی لیے نیکی کا ایک وسیع اور جامع تصور دیا گیا کہ پھر نیکی ہے کیا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے، من آمن باللہ، جو اللہ کو مان لیتا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو مانتا ہے، اس دن کی پکڑ کا اس کو فکر ہے، اس دن کے حساب کتاب کا خوف ہے، والملائکہ، اور وہ فرشتوں کے وجود پر بھی یقین رکھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر مختلف کاموں کی انجام دہی میں فرشتوں کا ایک اہم کردار ہے، جس میں خاص طور پر وحی الہی کا زمین پر آنا، والکتابی، اور وہ کتابوں کو مانتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں کو، والنبیین، اور سارے انبیاء پر ایمان رکھتا ہے کہ انہیں اللہ نے اس زمین کے باشندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا تھا اور ان کے پاس کتابیں بھیجی، ہدایات بھیجی، فرشتوں کے ذریعے انہیں اپنی پسند و ناپسند سے آگاہ کیا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو خوشخبری بھی دیں اور ڈرائیں بھی۔ اور یہ ایمان محض ایک سادہ سی بات نہیں، نیک وہ ہے جو ان باتوں کا صرف زبانی دعویٰ کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس کا عمل اس ایمان کے دعوے کی تصدیق بھی ہو، اور تصدیق میں وہ خوب خوب صدقہ کرنے والا ہو۔ یاد رکھیے، تصدیق اور صدقہ کا روٹ ایک ہی ہے، صاد دال قاف، اور یہ صدق سے ہے، اور صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچائی کو، یعنی اپنے ایمانی دعوے کی سچائی کا ثبوت صدقے کی شکل میں، اور وہ کیا؟ وَآتَ الْمَالَ، اور وہ دے مال، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنے والا ہو، دینے والا ہو۔ کس کو؟ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو، ذوی القربا، رشتہ داروں کو،
پہلا حق رشتہ داروں کا، اس کے بعد سوسائٹی کے، معاشرے کے کمزور طبقات کا جو اپنے لیے خود کمانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، اپنی ضروریات خود پوری نہ کر سکتے ہوں، جیسے یتیم اور مسکین اور مسافر، جن کے مخصوص حالات انہیں کمائی کرنے سے روک دیں اور وہ ضرورت مند بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوال کرنے والوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ضروریات کو آپ خود پہچان لیتے ہیں، انہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی ضروریات اور اپنی تکلیف کی شدت سے مجبور ہو جاتے ہیں اور اپنی عزت نفس تک قربان کر دیتے ہیں اور دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، تو وہ ان خالی ہاتھوں کو نہیں لوٹاتے بلکہ سوالیوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ وہ فی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی اپنے جیسے بندوں کو جنہیں اللہ نے آزاد پیدا کیا اور وہ کسی وجہ سے غلام ہو گئے، ان کی آزادی چھن گئی، تو ان کی آزادی بحال کرنے میں، انہیں چھڑانے میں، ان کو اسیری سے، غلامی سے نجات دلانے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور ہاں، وہ صرف خدمت خلق یا انسانیت کی خدمت میں ہی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ ان سارے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ نمازوں کو فراموش نہیں کرتے، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں پورے آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے، وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تو اتنا صدقہ کر لیا سال بھر، ابھی بھی زکوٰۃ باقی۔ رشتہ داروں کو دینا، یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرنا، یہ سلسلہ تو وقت کے ساتھ ساتھ سال بھر جاری رہے گا، لیکن ایک مخصوص وقت پر مخصوص طریقے اور قاعدے کے مطابق مخصوص پرسنٹیج کے ساتھ، جسے زکوٰۃ کہا گیا ہے، اس کی بھی صحیح طور پر ادائیگی کرنے والے، پورے حساب کے ساتھ اس کو نکالنے والے ہیں، پوری شرائط کے ساتھ زکوٰۃ کے مستحقین تک اس زکوٰۃ کو پہنچانے والے ہیں۔ اور ہاں، وہ صرف حقوق اللہ ہی ادا نہیں کرتے، اللہ سے کیے گئے عہد ہی کو صرف پورا نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بندوں سے کیے ہوئے عہد کی وفاداری بھی کرتے ہیں۔ اس لیے والموفون بعہدہم، اپنے عہد پورے کرنے والے ہوتے ہیں، وعدے وفا کرنے والے ہوتے ہیں، کمٹمنٹس نبھانے والے ہوتے ہیں۔ کب؟ اذا عاہدوا، جب بھی عہد کریں، جس سے بھی کریں، والصابرین، اور پھر ان ساری صفات کے ساتھ ساتھ ایک خاص صفت کے مالک ہوتے ہیں جس کے بغیر یہ پچھلے کام بھی ممکن نہیں ہوتے، اور وہ ہے صبر۔ والصابرین فی البأساء والضراء، مصیبت اور تنگی اور دکھ اور تکلیف کے وقت، وحین البأس، اور جنگ کے وقت، آفتوں، مصیبتوں اور حادثات کے وقت صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، ایسے لوگ سچے ہوتے ہیں، ان کاموں کے کرنے والے ہی جھوٹ سے نکلتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ ہوتے ہیں متقی لوگ، ان کے اندر پھر منافقت نہیں ہوتی، جو دین کو اس کے پوری جامعیت کے ساتھ لیں، اس کے سارے پہلوؤں کو لیں، ایز اے ٹوٹل لیں، ایز اے ہول لیں، جیسے کہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی اور چوائس کا دین لے لیا، جو کام پسند ہے اس کو لے کے بس اسی کو کرتے رہے اور دوسری چیزوں کو اگنور کر دیا۔ نہیں، اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرنے والے ہوتے ہیں، خواہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہوں یا حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہوں، یا پھر وہ اپنے حق اور اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہوں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے نزدیک تقوی والے اور سچے لوگ ہیں۔ تو ایک طرف ہمیں اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہے اور دوسری طرف اپنے اندر سچائی لانی ہے۔ سچائی محض زبان سے سچ بولنے کا نام نہیں، بلکہ جو دعوے ہم کریں
یعنی ایمان لانے کا جو دعویٰ کرے اس کے عملی تقاضے بھی پورے کرے، کیونکہ منافقین کی مشکل یہی تھی کہ وہ زبان سے تو بہت کچھ کہتے تھے مگر عمل میں جھوٹے تھے، عمل میں کھوٹے تھے۔ تو سچے کون؟ جو زبان کے دعوے کے ساتھ ساتھ عمل کے معیار پر بھی پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت جب کسی بندے کے دل میں آتی ہے اور اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ اس کو پا لیتا ہے، اسے اس کا قرب مل جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک مکمل تبدیلی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے قرآن پاک میں؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان و زمین کا۔ جب اللہ تعالیٰ کا ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم نور کو تخیل کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بلب جب وہ پاور ہاؤس سے جڑتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے، تو کنیکشن ہونے سے ایک بے جان سا بلب چمک اٹھتا ہے اور اس کی روشنی سے سارا ماحول منور ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ مائک سسٹم سے جڑا ہوا ہے، اگر سسٹم کی بجلی چلی جائے تو یہ کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح جب بندے اور اللہ کا تعلق نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ وہ کنیکٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو وہ ایک مردہ چیز ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، کوئی اس کا تعلق رابطہ جڑا ہوا ہی نہیں تھا اللہ کے ساتھ، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندگی بخشی۔ یہ حیات، یہ زندگی کیا ہے؟ ایمان کی زندگی ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ اس سے اسے کیا ملا؟ جعلنا لہ نوراً، ہم نے اس کو نور بنا دیا، ہم نے اس کو نور عطا کیا، اس کا دل روشن ہو گیا، اس کا دماغ روشن ہو گیا، وہ چمک اٹھا اور اس کی چمک سے سارا ماحول منور ہو گیا۔ یمشی بہ فی الناس، وہ جہاں جاتا ہے نور بکھیرتا ہے۔ اب وہ نور یہاں آیا اور یہاں سے پھر وہ آگے ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو ایمان کا ہونا یعنی اللہ سے تعلق کا ہونا اور نہ ہونا کوئی عام قسم کا واقعہ نہیں۔ ایک غیر روشن چیز کا ایسی چیز سے جڑنا جو دوسری چیزوں کو روشن کرنے کی غیر معمولی طاقت رکھتی ہو، تو اس کا فوری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے کنیکٹ کیا ایک بے نور چیز کو نور والی چیز کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ وہ بے نور چیز روشن ہو گئی۔ آپ کے دل پہ اندھیرے تھے، آپ بھٹک رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی زندگی وحی الہی کے بغیر گزاری۔ آپ مکہ کے چنے ہوئے انسانوں میں سے تھے، اپنی پیدائش سے لے کے 40 سال تک۔ لیکن جو ہی آپ کا کنیکشن اپنے رب سے جڑا، آپ کو نبوت ملی، تو وہ جو محمد بن عبداللہ تھے، جب وہ محمد الرسول اللہ بنے تو کیا تبدیلی آئی؟ وہ سراج منیرہ بن گئے، جن سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ ان کے آس پاس والے بھی چمک اٹھے ستاروں کی طرح، صحابہ کرام جو دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن گئے۔ تو کنیکشن ہونے کی وجہ سے ایک بلب میں روشنی کے فوارے ابل پڑتے ہیں اور اس کے بغیر اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ایک بندہ مومن کا قلبی تعلق، اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق، پہچان کا تعلق، ایمان کا تعلق جڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر سے روشنی کے فوارے چھوٹنے لگتے ہیں۔ وہ پھر کوئی عام انسان نہیں رہتا، اس کو اب پتہ چلنے لگتا ہے صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ اس کے اندر ایک میزان پیدا ہو جاتا ہے، اچھائی اور برائی کا ایک فرق اس کو پتہ چلنے لگتا ہے۔ لہذا اب وہ ایک مختلف انسان بن جاتا ہے۔
افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، جس کو اللہ کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی، جس کی نگاہ میں عبرت آ جاتی، جو ہر چیز سے ایک سبق لینے لگتا ہے، وہ اسی آسمان کو ایک نئی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، وہ درختوں کو ایک اور روپ میں دیکھنے لگتا ہے، وہ بادلوں کے اندر کچھ اور ڈھونڈتا ہے، وہ انسانوں کو ایک اور نظر سے اب دیکھتا ہے، اس کی پوری نظر تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے چلنے پھرنے کا انداز، اس کا بولنا، اس کا لینا، اس کا دینا، اس کی خوشی، اس کا غم، اس کی فکر، ہر چیز کا معیار بدل جاتا ہے، ہر چیز کا پیمانہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ اب کوئی عام انسان نہیں رہا، وہ تو ایک خاص انسان ہے، وہ تو خالق کائنات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اس کا بندہ ہے، وہ اس کے آگے جھک گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب مانگتا اسی سے ہے، اس کا توکل اسی پہ ہے، اس کی خوشی، اس کا غم، اس کی عبادتیں، اس کی ہر چیز اسی کے نام ہو گئی۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان۔ اور یوم آخرت کے بارے میں اس کا ایمان، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میزان پر اس طرح نامہ اعمال تولا جائے گا کہ ایک ایک ذرہ بھی سامنے آ جائے گا، تو پھر وہ نہ اپنے اوقات ضائع کرتا ہے اور نہ اپنے آپ کو بیکار کے کاموں میں الجھنے دیتا ہے، وہ فضول دلچسپیوں سے باہر نکل آتا ہے، وہ اب ایک کارآمد انسان ہو جاتا ہے، اور اب اس کا تعلق ملائکہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ ملائکہ کا بھی نور نظر ہو جاتا ہے، ملائکہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، انہیں فرشتوں کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب ان کے خوف اور غم کے معیار بدل جاتے ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، وَفِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی، اب ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پھر تنہا نہیں رہتا، اگر سارے انسان بھی اس کا ساتھ چھوڑ جائیں تو وہ غمگین نہیں ہوتا، وہ پھر بھی اطمینان اور خوشی میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میں تنہا نہیں ہوں، اللہ کے فرشتے میرے ساتھ ہیں، وہ مرتے وقت بھی اس کے لیے خوشخبری لے کر آتے ہیں، روح و ریحان و جنت النعیم، آ کے اس کو سلام کرتے ہیں، وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ حشر کے دن سو کے اٹھے گا تو وہ آ لیں گے، اس کو ویلکم کریں گے، اس کے مددگار بن جائیں گے، اور ہر مرحلے پر اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ جنت میں پہنچے گا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ تو فرشتوں پر ایمان کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ انسان کی سوچ کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ ایسا شخص کہیں نہیں تنہا ہوتا، وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، دنیا کے عام واقعات سے اس کو غم اور خوف لاحق نہیں ہوتا۔ والکتاب، اس کا ایمان کتاب پر ہوتا ہے، اور کتاب کے ساتھ ایمان کیا معنی رکھتا ہے؟ کتاب سے تعلق۔ والذین یمسکون بالکتاب، اب وہ کتاب سے الگ نہیں رہ سکتا، اب یہ کتاب اس کی زندگی کی ساتھی ہو گئی، کیونکہ اس کا اس پر ایمان ہے، وہ ہر معاملے میں اس کو رہنما مانتا ہے، میرا ایمان ہے اس کتاب پر، یہ جو کچھ کہتی ہے سچ ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں۔ پھر وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈبکیاں نہیں کھاتا، وہ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتا، وہ بھٹکتا نہیں ہے، اس کے پاس کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہر معاملے میں رہنمائی دیتی ہے اس کو یہ کتاب، اس کا کتاب سے کنیکشن جڑا ہوا ہے، وہ کتاب اس کے سینے میں بھی ہے، اس کی زبان پر بھی ہے، اور وہ سراپا کتاب ہے۔ کان خلقہ القرآن کی صفت اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن نظر آنے لگتا ہے۔ والنبیین، اور وہ سارے انبیاء کو مانتا ہے، اب اس کا آئیڈیل، اس کے لیے رہنمائی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے آتی، ان بندوں میں نہیں جنہیں لوگ چنتے ہیں یا جو لوگوں کے ہیرو ہوتے ہیں، نہیں، اس کا معیار اور اس کے آئیڈیل کچھ اور ہوتے ہیں۔ والنبیین، ان پر وہ ایمان لاتا ہے کہ اصل پسندیدہ لوگ اللہ کے بندے یہی تھے، مجھے انہی کے طریقوں کی پیروی کرنی ہے۔ اب مال جو انسان کی محبوب ترین چیز ہے،
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، اتنی شدید محبت. حُبًّا جَمًّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ جو مال کی محبت میں بڑا ہی شدید ہے، بڑا سخت ہے. اب اس کی محبتوں کا مرکز تو کوئی اور ہو گیا، لہذا مال سے محبت خود بخود کم ہو گئی. اب وہ اس مال کو، اس چھوٹی چیز کی محبت کو بڑی محبت میں خرچ کرنے والا ہے. وہ اصل محبت پانے کے لیے ان محبتوں کو قربان کرنے والا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح محبوب ترین بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کے قابل ہو گیا ہے. وہ ہر محبوب ترین چیز کو چھوڑنے کے قابل ہو گیا ہے اپنے رب سے جڑنے کی خاطر. اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے وہ ہر محبوب چیز کو ایک طرف رکھ سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب کو پانے کی تڑپ لگ گئی، وہ اس سے جڑ گیا ہے. لیکن یہ محبت بھی اس کو ہوش میں رکھتی ہے. اب مال خرچ کرنے لگتا ہے تو اسے ضائع نہیں کرتا، اسے حقداروں کو دیتا ہے، حق والوں کے پاس حق رکھتا ہے. ذوی القربا، قرابت والے، ان سے آغاز کرتا ہے. والیتامی، وہ نابالغ بچے، وہ معصوم بچے جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، جن کا کوئی کمانے والا نہیں رہا، وہ ان کے لیے بھی تڑپتا ہے، خواہ وہ اس کے رشتہ دار نہ بھی ہوں. اب وہ کوئی بے حس انسان تھوڑی ہوگا جو صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتا چلا جائے گا اور صرف اپنی ہی عیش و عشرت کو سامنے رکھے گا، اپنے سے شروع ہو کے اپنے پر ہی اختتام ہو اس کے مال کی خرچ کرنے کا. نہیں، اب اس کو کوئی لمبی چوڑی انسٹرکشنز اور ہدایات کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود آنکھیں کھول رہا ہے، کیونکہ وہ تو چمک رہا ہے نا، اس کو تو آگہی ہوگی، اس کو تو شعور آ گیا. وہ تو دور سے دیکھ لیتا ہے کہ ضرورت مند کون ہے، کہاں کس کس چیز کی ضرورت ہے، وہ خود پہچان جاتا ہے. لہٰذا وہ خرچ کرتا ہے، وہ دیتا ہے اپنے مال کو رشتہ داروں کے بعد یتیموں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو، جو مانگے یا نہ مانگے. کیونکہ مسکین وہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے اور کوئی لقمہ دے اور کوئی دو لقمے دے. وہ تو ایسا مسکین ہے. مسکین کا لفظ سین کاف نون سے، سکنا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، یعنی اس کی تو موومنٹ ہی ختم ہو گئی، اس کا تو کانفیڈنس ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی زندگی سے تو خوشی اور حرارت ہی ختم ہوتی چلی جا رہی. وہ تو خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ مسکین ہے. وابن السبیل، اور وہ صرف اپنے رشتہ داروں اور پہچان والوں اور مصیبت زدوں پر ہی خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اجنبیوں پر بھی خرچ کرتا ہے جس سے اس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا، اور وہ ہے مسافر. کیونکہ رشتہ داروں سے تو انسان کو پلٹ کے بھی فائدہ ہو جاتا ہے نا، اور کچھ نہیں تو تعریف ہی مل جاتی. یا اس ڈر سے انسان خرچ کرتا ہے نہ دیا تو کیا کہیں گے، یہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتا. یتیموں مسکینوں کو بھی دیکھ کے انسان کو یہ خیال آتا ہے اچھا یتیم ہے مسکین ہے، دے ڈالتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان اتنا خود غرض ہوتا ہے کہ جس کو وہ پہچانتا نہیں یا جس سے اس کے کوئی ذاتی روابط اور مراسم نہیں، وہ مسافر ہے، اجنبی ہے، تو اس سے نظر پھیر لیتا ہے، یہ میرا کیا بگاڑے گا، یہ تو آیا ہے چلا جائے گا، اس نے مجھے کیا کہنا ہے. نہیں، وہ ہر ایک کو دیتا ہے جہاں بھی ضرورت سمجھتا ہے. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو بھی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالیوں کو ڈانٹتا نہیں، جھڑکتا نہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے معاملہ نہیں کرتا. وَفِي الرِّقَابِ، اور اس کی نظر اتنی دور تک جاتی ہے کہ وہ لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو غلامی کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، جو باہر نکل کے احتجاج بھی نہیں کر سکتے، وہ باہر نکل کے اپنی ضرورت خود بتا بھی نہیں سکتے، اس کی نظر تو آہنی دیواروں اور دروازوں کے پیچھے بند غلامی میں قید میں جکڑے ہوئے لوگوں تک بھی جاتی ہے کہ وہ جو دور ہے جس نے اپنی ضرورت آ کے بتائی بھی نہیں، اس تک بھی مجھے جانا ہے. یہ اس کے شعور کی آگہی اور بلندی کی علامت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، وہ سجدوں میں گرتا ہے، وہ اپنے رب کا خوف کھاتا ہے، وہ اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اوپر والے سارے کام وہ رب کی محبت ہی میں کر رہا ہوتا ہے، وہ رب کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، کسی انسان پہ احسان جتانے کے لیے نہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوتا.
کہ یہ تو فریضہ ہے، یہ تو مجھے کرنا ہی ہے. اور پھر والموفون بعہدہم، عہد کا وفا کرنے والا، وعدے پورے کرنے والا. اذا عاہدوا، جب بھی وعدہ کر، یعنی ہمیشہ وعدہ کے پورا کرنے والا، یعنی کہ 10 پورے کیے اور 10 چھوڑ دیے. اور پھر والصابرین فی البأساء والضراء، بأساء و ضراء میں صبر. بأساء کا لفظ بؤس سے نکلا ہے، سخت حاجت مند ہونے کو کہتے ہیں. جنگ اور بھوک کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نہیں ڈیزاسٹرز کے لیے، مالی مشکلات میں مبتلا شخص کے لیے بھی آتا ہے. اور بیسیکلی ایسی تکلیف جس میں خوف شامل ہو. جس سے مختلف حادثے ہوتے رہتے ہیں، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں طوفان آ گیا، کہیں کوئی اور مصیبت آ گئی، تو وہ لوگ صرف مصیبت میں ہی مبتلا نہیں ہوتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خوف کا شکار بھی ہوتے ہیں. اسی لیے بأسا کے بعد آپ دیکھیے حین البأس، بأس جنگ کو کہتے ہیں. بأس، بؤس، بأسا ایک ہی روٹ اور ایک ہی اصل سے، یعنی ایسی محتاجی اور ضرورت جس کے پیچھے خوف بھی ہو. والضراء، تکلیف، بدحالی، جان و مال، اولاد کا نقصان، قحط، یعنی ظاہری تکلیفیں جو دوسروں کو نظر آ رہی ہوں. ضراء، ان سب مشکلات میں وہ صبر سے کام لیتا ہے. یعنی ایک طرف وہ دوسروں کو دینے والا ہوتا ہے اور دوسری طرف اگر خود اس پہ مصیبت آ جائے تو وہ حوصلے سے کام لیتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے. وحین البأس، اور جنگ کے وقت بھی وہ ہمت اور حوصلے سے رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پینک نہیں ہو جاتا، بزدلی نہیں دکھاتا، بڑے دل والا، بڑے حوصلے والا، صبر والا. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ. تم سمجھتے سچائی صرف زبان سے سچ بولنے کا نام ہے؟ سچائی تو عمل کی سچائی ہے. سچائی تو ایمان کی تصدیق کا نام ہے. سب سے پہلے وہ اپنے رب کے ساتھ سچا ہوتا ہے جس پر وہ ایمان لاتا ہے. اسی لیے پھر ایسے لوگ مومن ہوتے ہیں اور متقی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی ہوتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.